یہ نبی سے پرابلم ہے، اس لیے نبی کی وجہ سے نبی کے ماں باپ سے پرابلم ہے. یہ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ سے. اب چونکہ میلاد کا تعلق بھی نبی سے ہے، وہاں بھی نفرتیں ہیں. نفرت کا عالم کتنا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذرا سن لیجیے آپ. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک ارے بھائی کہاں چلے گئے یہ کرنے؟ وہیں بیٹھے رہو بھائی، بھاگنا نہیں ہے، بار بار آئیں گے ویڈیو. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سالگرہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدعت ہو جاتا ہے. ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی کو نے کا جو ہے سالگرہ منانا چاہیے. اور پھر اتنے بڑے اسکالر ہے، ایک لفظ بڑا عجیب بولا انہوں نے، میں بھی پہلے حیران ہوں کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ہے تابعین، تبع تابعین، اس کو کہتے ہیں تائین. تائین کیا لایا انہوں نے؟ تائین تبع تائین. اور اس کی جماعت کے لوگ اس کو بہت بڑا اسلامی اسکالر بولتے ہیں بھائی. اور ان کے گھر جا جا کے ہم نے کتنے بار مناظرے کے چیلنج کیے جب یہ بمبئی میں تھے. اب تو بھگوڑے گھوشت ہو گئے، کبھی تیار نہیں ہوئے. تو تائین نے نہیں منایا، تبع تائین نے نہیں منایا. نہیں صاحب، وہ تائین منائیں گے بھی نہیں، وہ تبع تابعین منائیں گے، اور وہ تابعین منائیں گے. تائین کون ہوتے؟ تائین کا ہی کو منائیں گے. تو یہ بدعت ہے صاحب. قرآن میں ان کو نہیں ملا میلاد منانا، حدیث میں نہیں ملا. اچھا چلو، اب ان کی ایک بس قسمت کی، ایک بار یہ انٹرویو دیتے بیٹھے تھے اور میلاد کے خلاف بول رہے تھے. تو ایک سنی ہماری اسلامی بہن نے کال کر دیا. اب اس سے پتا چل گیا کہ یہ ہمارے گھر کی، ہمارے مطلب ہماری جماعت کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارا کیا جواب دیں گے؟ اب ذرا دیکھیے کیا ہوا ان کا انٹرویو، ذرا سنیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. جی تو جو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ. دونوں سوال بڑے اہم سوال. ٹائی پہ تو پہلے بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے. کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہیں اس کا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی. اور ڈاکٹر صاحب، پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے بہت سے سوال. ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ایک عورت نے، خاتون نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت بدعت کر رہے ہیں آپ. یہ جو لباس پہن کے بیٹھے ہیں نا، ٹائی کوٹ، یہ تو غیروں کا لباس ہے. اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. تو یہ جو آپ لباس پہنے ہوئے، یہ تو عیسائیوں کا ہی لباس ہے. مشابہت بھی نہیں بلکہ بے عینی انہی کا کلچر ہے، انہی کا لباس ہے. تو یہ جو آپ لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ تو فوراً جو اینکر بیٹھا تھا اس کو بریک یاد آ گیا. اس کو لگا کہ ایسا نہ ہو نائک صاحب پیشاب نہ کر دے کہیں جواب دیتے. تو اس نے فوراً کہا کنٹرول روم کتنے منٹ باقی ہیں ابھی بریک پہ جانے کے لیے؟ اس نے کہا 40 سیکنڈ، 40 سیکنڈ باقی ہے. ہاں تو بریک پہ چلے جاتے. بریک پہ گئے، سانس واس لی، بریک سے واپس آئے. پھر انہوں نے کہا تو وہ جو سوال پوچھا گیا تھا بریک سے پہلے، اس کا جواب دینا چاہیں گے یا پردہ کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا پردہ ہی کر لو، جماعت بھی پردے والی ہے. پردہ کر لو مطلب وہ سوال کا جواب چھوڑ دو، آگے دوسرا پوچھو. وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا
اور اس جماعت کا ایک شیوا ہے کہ اپنے لیے تو ساری بدعتیں گوارا ہے، مگر سنیوں کے ہر کام پہ بدعت کے فتوے میں برسوں سے چیلنج کر رہا ہوں. چھٹ پئیے چوزے ان کے آتے، کوئی ذمہ دار عالم آج تک نہیں آیا، اور میں کسی چھٹ پئیے مولوی اور چھٹ پئیے لوگوں کا جواب دینے کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں. ان کا کوئی ذمہ دار مولوی آئے، میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. تمہاری لیے بدعتوں کی ایک فہرست ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری فہرست چھوڑو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم سعودیہ میں تہجد کی اذان دیتے ہو. تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، کس زمانے میں ہوتی تھی؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بدعت ہے جو تم نے رائج کی ہے. تہجد کی اذان کا ثبوت دو ہمیں. جس دن تم تہجد کی اذان دیں گے اس کا ثبوت دے دو گے، ہم بھی بتا دیں گے میلاد کا ثبوت کہاں کہاں ہے. ایسی بے شمار ان کی بدعت ہے. غلاف کعبہ پہ بادشاہ کا نام لکھنا، یہ ان کی بدعت ہے. مسجدوں کے مینارے بنانا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، جبکہ سنن ابو داؤد کی حدیث آقا نے کہا کہ تم ضرور عیسائی اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے کہ اپنی عبادت خانوں کو خوبصورت بناؤ گے. وہاں ممانعت ہے لیکن یہ کر رہے ہیں. ایسی بے شمار بدعت ہے لیکن اپنی بدعت نظر نہیں آتی. وہی ذاکر نائک کا حال تھا کہ میلاد کو تو بڑے دھڑلے سے انہوں نے بدعت کہہ دیا، لیکن جیسی آیا کہ بھائی صاحب آپ اسلام کی بات کرتے ہو، لباس عیسائیوں کا پہنتے تو اس کا ثبوت تو دے دو، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ زائد کے بعد جواب نہیں تھا. وجہ یہ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ کوٹ اور ٹائی ایک لباس نہیں ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے. جہاں تک کوٹ کا معاملہ اس میں گنجائش ہے، لیکن جہاں تک ٹائی کی بات ہے، ٹائی جو ہے یہ لباس نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے. ان کی مذہب کی پہچان ہے، ان کی آئیڈینٹی. اور وہ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ معاذ اللہ جو کفری عقیدہ ہے ہمارے اسلام کے مطابق، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. تو صلیب کی بطور نشانی انہوں نے ٹائی کی ایجاد کی اور اس کو بطور صلیب مقدس جان کے ٹائی گلے میں لٹکاتے. یہ مذہبی شعار ہے، اور مذہبی کسی کا شعار جو کافروں کا اس کو اختیار کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے جو نائک کو نظر نہیں آئی. آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اچھا، وہ جو ایک آئیڈیو پہلے شروع میں چلا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہ ادھورا میں نے تھوڑا سا روک لیا تھا کیونکہ بیچ میں بدعت کی بات آ گئی تھی، انہی کی زبانی ان کا جواب. لیکن آگے ویڈیو بڑھتا ہے، یہ بھی ذرا سن لیجئے. کبھی یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ انگریزوں کی تہذیب ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا طریقہ ہے. سالگرہ منانا چاہیے، میلاد النبی منانا یہ غیروں کی تہذیب ہے. عجیب بات ہے بھائی، ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے، غیروں کی تہذیب کیسی ہو گئی؟ وہ تھوڑی ہمارے نبی کا میلاد منا رہے. اور اگر تم کہو کہ وہ عیسائی جو ہے کرسمس مناتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ مسیح کا اگر وہ کرسمس مناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی ہم بھی مانتے ہیں. تو غیروں کی تہذیب کیسی ہو گئی؟ لیکن چلیے ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. ان کے جملے یاد رکھیے. جملے کیا تھے؟ یہ کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر ہے. نائک صاحب سے میرا سوال ہے، اور ان کے ماننے والے جو ان کے چاہنے والے ہیں، نائک صاحب کے فینس ہیں بہت بڑے بڑے، ان سے سوال ہے کہ یہ کون سا کلچر ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیں. Let's welcome on stage Let's the welcome on articulate stage. analyst, Dr. Zakir Naik. ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹری ہوتی ہے اور سب تالیاں پیٹتے ہیں. ابھی علماء آئے، میں آیا، کیا ہوا یہاں پر؟ آپ نے کیا کیا؟ نعرے تکبیر لگائے، اپنے رب کی پاکی کا بیان کیا، رسول کی رسالت کا اعلان کیا. جب یہ آتے ہیں تو ہجڑوں کی طرح، چھکوں کی طرح تالیاں پیٹتی جاتی ہیں. یہ کس کا کلچر ہے؟ دینی جلسوں میں دین کا اسکالر آ رہا ہے اور تالیاں پیٹی جا رہی ہے، کہ ان سے کلچر ہے. اچھا، پھر میں آیا، سیدھا اسٹیج پر آیا، علماء مسافے کر رہے تھے، خوش گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے. ان کا استقبال اور ان کی گرم جوشی کیسی ہوتی ہے، آئیے ذرا دیکھیے.
बैकग्राउंड में ढूंढ ढंग विलन की एंट्री हो रही है जैसे कोई